بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائف چینجر۔ ناظرین، نیا سال مبارک۔ نئے سال کو خوش آمدید کہنے کا ایک منفرد انداز۔ ملک محمود احمد صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا مثبت زاویہ نگار اور احساس شکر گزاری کے حوالے سے۔ علم نفسیات سائیکالوجی کی کلاس میں استاد نے میز پر پڑی ہوئی بوتل سے شیشے کے ایک گلاس میں پانی اڈیلا اور نصف گلاس بھر کر اسے میز پر رکھ دیا۔ پھر اس نے طلباء سے مخاطب ہو کر اس کی کیفیت کسی کاغذ پر لکھنے کے لیے کہا۔ بعد ازاں جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ طلباء کی طرف سے دو مختلف جوابات آئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آدھا گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے اور کسی کا کہنا تھا کہ نصف گلاس خالی ہے۔ تب استاد نے طلباء کو بتایا کہ اپنے مشاہدہ کی بنا پر جو رائے ہم قائم کرتے ہیں وہ دراصل ہماری سوچ کی عکاسی کرتی ہے، اور یہ سوچ ہماری دلی کیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ ایک ماہر نفسیات نے لکھا کہ جب تک کسی انسان کی سوچ مثبت اور ہمت جمع رہتی ہے، وہ پہاڑوں سے ٹکرانے اور دریاؤں کا رخ موڑنے کی باتیں کرتا ہے، اور کسی بھی مشکل اور خطرناک کام سے گھبرانے کی بجائے اس کو ایک چیلنج سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ مثبت سوچ کے حامل اچھے ساتھی اور رہنما ہوتے ہیں جو دوسروں کی عملی مدد کے لیے ہمیشہ تیار بھی رہتے ہیں۔ ہر خدمت کے لیے نہ صرف خود لبیک کہتے ہیں بلکہ دوسروں کی ہمت بڑھانے اور منفی سوچ کے اسیر اپنے ساتھیوں کو مایوسی اور پست ہمت کی کیفیت سے نکال کر امید، سکون اور رہنمائی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ ایک معروف حکایت یوں بھی بیان کی گئی ہے کہ کسی شخص نے سال کے اختتامی لمحات میں اپنا قلم اٹھایا اور ایک کاغذ پر لکھنے لگا، گزشتہ سال میرا آپریشن ہوا اور پتا نکال دیا گیا۔ بڑھاپے میں ہونے والے اس آپریشن کی وجہ سے مجھے کئی ہفتے تک بستر کا ہو کر رہنا پڑا۔ اسی سال میری عمر 60 سال کی ہوئی اور مجھے اپنی پسندیدہ اور اہم ترین ملازمت سے سبکدوش ہونا پڑا۔ میں نے نشر و اشاعت کے اس ادارے میں اپنی زندگی کے 30 قیمتی سال گزارے۔ اسی سال مجھے اپنے والد کی وفات کا صدمہ بھی اٹھانا پڑا۔ اسی سال ہی میرا بیٹا میڈیکل کے امتحان میں فیل ہو گیا، جس کی واحد وجہ اس کی کار کا خوفناک حادثہ تھا، جس میں زخمی ہو کر اسے کئی ماہ تک پلستر کرا کر گھر میں رہنا پڑا۔ کار کا تباہ ہونا علیحدہ سے نقصان تھا۔ اس صفحے کے نیچے اس نے لکھا، آہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے یہ کیا ہی برا سال تھا۔ ایسے میں اس کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اس کا خاوند غمزدہ چہرے کے ساتھ خاموشی سے بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا۔ اس نے خاوند کی پشت کے پیچھے کھڑے ہو کر سامنے رکھے اس کاغذ پر مذکورہ بالا تحریر دیکھی تو ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر ایک دوسرے کاغذ پر کچھ دیر قلم چلانے کے بعد خاموشی سے اپنا نوٹ اپنے خاوند کے سامنے رکھ دیا اور خود خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا خاوند اپنی بیوی کا رکا ہاتھ میں تھامے مسکراتا ہوا باہر آیا اور دالان میں بڑی کرسی پر بیٹھی ہوئی اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ پر اپنی بیوی کی لکھی ہوئی عبارت کو آہستہ آہستہ پڑھنے لگا۔ لکھا کچھ یوں تھا کہ گزشتہ سال آخرکار مجھے اپنے پتے کے اس درد سے نجات مل گئی جس کے قرب میں کئی سالوں سے مبتلا تھا۔ دوسرا جملہ انہوں نے لکھا، امسال میں اپنی پوری صحت مندی اور سلامتی کے ساتھ 60 سال کا ہو گیا۔
30 سالوں کی ریاضت کے بعد مجھے اپنی ملازمت سے ریٹائرمنٹ بھی مل گئی، تو اب میں مکمل یکسوئی اور راحت کے ساتھ اپنا وقت کچھ بہتر لکھنے کے لیے استعمال کر سکوں گا۔ پھر لکھتی ہیں، اسی سال میرے والد 85 سال کی عمر میں بنا کسی پر بوجھ بنے اور بنا کسی کو تکلیف میں ڈالے آرام کے ساتھ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسی سال اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، اور ایسے حادثے میں جس میں فولادی کار تباہ ہو گئی تھی، مگر میرا بیٹا کسی معذوری سے بچ کر زندہ و سلامت رہا۔ آخری فقرہ جو اس کی بیوی نے اپنی تحریر مکمل کرتے ہوئے رقم کیا وہ یوں تھا کہ الحمدللہ یہ ایک ایسا سال تھا جسے اللہ نے میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور بخیر و خوبی گزرا۔ ناظرین، پس غور کیجئے کہ ایک ہی جیسے حوادث و احوال کو منفی یا مثبت نظر سے دیکھنے اور سوچنے سے بالکل مختلف نتائج مرتب ہوتے ہیں، لیکن ایک مختلف نقطہ نظر سے گویا اگر ہم صرف اپنی سوچ کا زاویہ بدل لیں تو ہم نہ صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار بن جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق شکر گزاروں کی نعمتوں میں جو اضافہ کیا جاتا ہے اس کے حقدار بھی قرار پائیں گے۔ اسی پس منظر میں اب ذرا اپنے اختتامی ایام میں داخل ہوتے ہوئے سال 2020 پر غور کیجیے، یعنی جو آج 2020 ختم ہو گیا ہے اور آج 2021 شروع ہو گیا ہے، اور 2020 پر نظر دوڑائیے۔ یہ وہ سال تھا جب دنیا میں پینڈیمک کی اصطلاح متعارف ہوئی۔ کرونا کے نام سے ایک ایسی عالمی بیماری کا ظہور ہوا جس نے رواں دواں انسانی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ خوف اور دہشت کی لہر نے ہر سطح پر بد امنی کو فروغ دیا، اقتصادیات کی کمر توڑ دی، اور سب سے بڑھ کر صحت کے شعبے میں اس وبا نے مسائل کے انبار کھڑے کر دیے اور سارے شعبۂ صحت کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ بین الاقوامی تجارت اور سیاحت سمیت تمام صنعتوں میں عالمی معیشت کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ ایسے حالات میں ہمارے بہت سے پیارے بھی ہم سے جدا ہو گئے اور بعض کی روزمرہ زندگی مفلوج ہوتی ہوئی نظر آئی۔ بے شمار چھوٹے بڑے اور منزل مقصود کی طرف رواں دواں تھے، ان میں سے بعض کو منزل دھندلی دکھائی دینے لگی۔ پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے اثرات نے ان کے ذہنوں کو جکڑ کر ان کی سوچ ہی بدل ڈالی، جس کے نتیجے میں گویا انسانی مشقت میں اچانک کئی سو گنا اضافہ ہو گیا۔ لیکن اب ان حالات کو خدا تعالیٰ کے افضال و انعامات کے پس منظر میں بھی دیکھیں۔ خوف و خطر سے لبالب اس دنیا میں ہم احمدیوں پر خدا تعالیٰ کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں ایک زندہ خدا سے متعارف کروایا، اور پھر اس کی محبت اور اس کی صفات حسنہ کو ایسے منفرد انداز میں پیش فرمایا کہ جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان لانا اور اس سے زندہ تعلق قائم کرنا احمدیوں کے لیے نہ صرف آسان ہو گیا بلکہ یہی زندگی کا حقیقی مقصد قرار پایا۔ پھر بحیثیت جماعت ہمارا طرز عمل اس مثبت سوچ کا عکاسی ہے جسے خلفائے اعظام نے ایک صدی سے زائد عرصے میں پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ زمانے کے حالات کچھ بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو روحانی امام ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو خوف کو امن میں بدلنے کی ضمانت بھی دی ہے۔ بس ہماری فلاح کے لیے منتخب یہ وجود ہر مشکل دور میں نہ صرف اپنی عاجزانہ دعاؤں سے ہمارے حوصلے بلند رکھنے کی صحیح کرتا ہے بلکہ ہماری دنیاوی ضرورتوں کے پیش نظر بھی گراں قدر ہدایات سے نوازتا ہے۔
کبھی خوراک اکٹھی کرنے کا مشورہ دیتا ہے اور کبھی ہماری جسمانی اور ذہنی تندرستی کو قائم رکھنے کے لیے ہومیوپیتھی طریقہ علاج تجویز فرماتا ہے۔ پھر اپنے عالمی نظام کے ذریعے اس امر کو یقینی بناتا ہے کہ بنی نوع انسان عموماً اس کے روحانی غلام خصوصاً خیر و عافیت کے حصار میں آ جائیں۔ پس جب ساری دنیا انتشار اور افتراق کا نظارہ پیش کرنے لگتی ہے تو ایسے میں خلیفہ وقت کے لیے اس کی جماعت، اس کے غلام یعنی ہم احمدی اس کا قیمتی سرمایہ بن جاتے ہیں۔ وہ پاک وجود ایک مادر مہربان کی طرح ہماری خاطر اپنا آرام، آسائش قربان کرتا ہے۔ اس کی اس بے لوث محبت اور دعاؤں کے اثرات زمین کے کناروں تک بسنے والے خلافت عظمیٰ کے غلام محسوس کرتے ہیں اور عقیدت سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ پس اس غیر معمولی دور سے گزرتے ہوئے ہمیں بھی اپنے آقا کے اقتداء میں دعاؤں پر خاص توجہ دینی چاہیے، اور اس سلسلے میں 2 امور پیش نظر رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، اپنے اس محسن آقا اید اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی خاص دعائیں وقف کیے رکھیں جس نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا۔ نمبر 2، یہ کہ اپنے قول و فعل سے اس دنیا کو بھی اس زندہ خدا کی طرف بلائیں جو تمام صفات حسنہ کا مالک ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جس عظیم الشان مقصد کو لے کر مبعوث ہوئے تھے، اس مقصد کے حصول کے لیے ہم بھی اپنی کوششوں کو نقطۂ عروج تک پہنچا دیں تاکہ مخلوق کا اپنے خالق سے زندہ تعلق قائم ہو جائے اور بنی نوع انسان پر اس رب کریم کا وہ ابر رحمت برسنے لگے جو دور حاضر میں آفات زمینی و سماوی میں مبتلا جاں بلد انسانیت کو خلافت حقہ کی آغوش میں لا کر آب حیات سے سیراب کر دے اور ان کا ہر خوف بھی امن میں بدل جائے۔ ناظرین، ہم جو احمدی ہیں وہ تو اس پر عمل کرتے ہی ہیں، لیکن یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے خلیفہ وقت کی وہ تمام ہدایات ہیں، تمام وہ باتیں ہیں جن پر باقی دنیا کے مسلمان یا غیر مسلم بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔